بہرحال جو اللہ کی تعلیمات پر عمل کرے اس کے لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیجیے. ایک اور حکم دیا جا رہا ہے وَلَا تَجْعَلُوا عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ کے نام کو ایسی قسموں کے لیے استعمال مت کرو جن سے مقصود نیکی، تقوی، بندگان خدا کی بلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو. کبھی بھی ایسی قسمیں الٹی سیدھی بیتکی قسمیں مت کھاؤ. قسمیں تو ویسے ہی نہیں کھانا چاہیے. کثرت سے قسمیں کھانے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جھوٹا ہے. ہر بات میں جو قسم کھاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگوں میں اپنا اعتبار کھو چکا ہے. اب اپنا بھروسہ اپنے بات کو منوانے کے لیے اللہ کے نام کی قسمیں کھا رہا. اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، یہ جو تم بے معنی قسمیں کھاتے ہو اچانک منہ سے نکل گیا، اللہ نے اس پر گرفت نہیں کرتا، لیکن ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، جو تم جان بوجھ کر سوچ سمجھ کر قسم کھاتے ہو اس کی گرفت ہوگی، پکڑ ہوگی. عورتوں سے متعلق درمیان میں 2 احکام دے کر پھر معاملہ شروع. جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھے ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. طلاق نہیں دی، بس مجھے اب تم سے تعلق رکھنا نہیں ہے. اب ان 4 مہینوں میں رجوع کر لیا. اب اس میں ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے پہلے مہینے میں پاکی کے بعد ایک قسم، ایک طلاق دے دی ہے. ابھی وہ آ رہا ہے سلسلہ. پہلے تو دل میں یہ سوچ لیا کہ ہم قسم کھا لی کہ اب میں تعلق اس عورت سے نہیں رکھوں. اب بات ہی نہیں ہو رہی، لیکن کھلانا پلانا پڑے گا، آپ ہی کے گھر میں رہے گی. یہ نہیں کہ آج خفا ہو گئے، ناراض ہو گئے، دوسرے دن کہا کہ جا اپنے باپ کے گھر کو. نہیں، بہت ساری عورتیں ایسی بھی ملیں گی جن کے ماں باپ نے انتقال ہو گیا، بھائی بہن کوئی نہیں ہے. اب ان کا پرسان حال کون ہوگا؟ تم نے تو اس کی قیمتی چیز کو پہلی رات میں استعمال کر لیا. اب وہ لوگوں کے لیے کس مصرف کی رہے گی پھر؟ یہ تو تم کو سوچنا تھا، پہلا نکاح کرنے سے پہلے سب سوچنا تھا. اب اگر زندگی کے کسی مرحلے پر کچھ ایسے اس کے مزاج ہیں جو تمہارے مزاج اسے مل نہ پائے، تم نے بہت سمجھانے کی دینداری سے کوشش کی پھر بھی وہ نہیں مانی، اب آخر کار تم نے فیصلہ کر لیا کہ اب تعلق رکھنا 4 مہینے. جیسے کہ ہو سکتا ہے اس دوران میں تمہاری اولاد ہو گئی. نہیں، اگر پھر بھی وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اب اگر تم نے طلاق کا فیصلہ کر لیا تو پھر اللہ جانتا ہے. اب اس طلاق کی گفتگو چل رہی. وَالْمُطَلَّقَاتُ، جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے وہ 3 مہینے تک اپنے آپ کو روکے رہیں. وہ 3 مہینے کے ناپاکی کے دور سے گزریں، اور پھر جو کچھ اتفاق سے اس سے پہلے جو ملے تھے اس کی وجہ سے کوئی چیز پریگننسی ہو گئی ہو اس کو چھپانا نہیں چاہیے، بتانا چاہیے. ورنہ عموماً یہ شیطانیاں بھی ورغلا شیطان کے وسوسے میں بہت ہوتی ہیں کہ بیٹی تو چھوڑ کے آ جا. بہت سارے مالدار پڑھے لکھے اعلیٰ گھروں کے ماں باپ یہ مشورے دیتے ہیں تو آ جا فلاں سے تیرا نکاح کرا دیں گے، اور زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. حمل بھی اگر ہے ہم اس کے نام کر دیں گے، سمجھ کہلا دیں گے کہ اسی سے ہے. نہیں، قیامت کے دن یہ معاملہ نہیں ہوگا. جس کی اولاد ہے اسی کے نام سے دنیا میں جانی جائے گی. اگر عورت اس اولاد کو دوسرے کے نام سے مڑھے گی اس عورت کو بدترین سزا اللہ تعالیٰ دے گا. ایسے نکیلے کیلوں کے عوض اسے الٹا لٹکایا جائے گا جو اس کے سینے کے اندر دھسی ہوئی ہوں گی، زنجیریں، کڑیاں، الٹا لٹکایا جائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دیکھا ہے جب آپ معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے. اور اگر ان کے شوہر چلیے طلاق بھی ہو گئی، پہلی دوسری واپس لینے کے لیے تیار ہوں، پھر بعد میں مسالت ہو گئی تو وہ بولتہن احق بردہن، شوہر تعلقات درست کرنے کے لیے آمادہ ہوں تو اس عدت کے دوران میں وہ انہیں دوبارہ اپنی زوجیت میں لے سکتے ہیں. یا پھر اب جو حکم دیا جا رہا ہے، پھر اللہ فرما رہا ہے کہ نہ مرد بہت زیادہ اختیارات والے نہ عورت. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَالرِّجَالُ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، دونوں کے درجے یکساں نہیں ہیں. اللہ نے ایک درجہ مردوں کو فضیلت دی ہے. وجہ کیا ہے؟
باپ کی حیثیت سے تمہارا سرپرست ہے، وہ بھائی کی حیثیت سے تمہارا نگرانی کرنے والا ہے، شوہر کی حیثیت سے پوری زندگی تمہیں پالنے پوسنے والا ہے، بیٹے کی حیثیت سے تمہاری خدمت کرنے والا ہے۔ ان چار عورت دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ بے شمار عورتیں ہیں جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ ایک معاملہ اور ہے، اسلامی حکومت اگر ہوگی تو ان کو بھی باہر گھومنے پھرنے میں، کمانے میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ ان کے لیے اسلامی حکومت ایسے بندوبست کرے گی، گھر بیٹھے ان کی آمدنیاں ہو جائیں گی، وہ سکون سے کھا پی سکے گی۔ اب اللہ تعالیٰ اصل حکم دے رہا ہے۔ یہ حکم بظاہر تو آیا ہے سورہ بقرہ میں، لیکن یہ آخری احکامات میں ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے آخری زمانے میں دی۔ اب جو حکم مسلمانوں کو طلاق کے ضمن میں دیا جا رہا ہے وہ الطلاق مرتان۔ مسلمانوں زندگی میں طلاق دے سکتے ہو اگر چاہو، حالات اتنے بگڑ جائیں، عورت اور مرد میں موافقت کسی صورت نہ ہو، نہ مزاجوں میں ہو، نہ آپسی گفتگو میں ہو، بہرحال اب نفرتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ دونوں ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتے۔ طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ اس کا ایک طریقہ سورہ طلاق میں بتا دیا گیا، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ۔ عورتوں کو جب طلاق دو تو ایک وقت مقررہ کے لیے دو اور اس کا ریکارڈ رکھو، اور اس وقت کچھ گواہ ہونے چاہیے۔ گواہ جیسا نکاح کے وقت گواہ تھے، طلاق کے وقت ہوں گے۔ کہاں ہو رہا جہالت؟ بہت پہلے 15-20 سال پہلے میں نے ہندوستان کی ایک اسٹریٹجی، ایک اخبار میں نیوز پڑھی تھی، مسلمان گھروں میں 250 طلاقیں ماہانہ دی جاتی ہیں۔ کیسے؟ شادی ہو گئی، بڑے سکون سے رہے اپنے گھر میں، کھائے پیے، عورت کو حاملہ کر دیا، 7واں مہینہ ہوا، ایک نئی رسم ہندوستانیوں نے بنا لی، بر صغیر، انڈیا پاکستان تینوں جگہ پر یہی ہے، بنگلہ دیش کے اندر 7ویں مہینے میں لڑکی اپنے میکے چلی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈیلیوری کا خرچ، ولادت کا سارا خرچ اس نے اٹھائے۔ کس خوشی میں بھائی؟ بچہ کس کا ہے؟ بچہ کس کا ہے؟ جس نے نکاح کیا اس کا ہے، سسرا کیوں اٹھائے گا خرچہ اس کا؟ اور پھر مطالبہ کیا ہے؟ سب سے اچھے شہر کے ڈیسنٹ ہاسپٹل کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ خرچہ کون اٹھائے گا؟ میری اولاد ہو رہی ہے، خرچہ مجھے اٹھانا چاہیے یا میں سسرے کے پاس بھیج دوں بیوی کو؟ اچھا، بڑے مزے کی بات ہے، جب میں بھیج دوں تو مجھے کیا چاہیے؟ مجھے چاہیے کہ ان 2 مہینے تک بیوی کی صورت نہ دیکھو، لیکن مجھے معلوم ہے کہ میں 2 مہینے یہاں پہ اپنے گھر میں سکون سے نہیں رہ سکتا۔ اور گھر میں تو عزت آدمی کی کیا رہتی ہے، ماں باپ بھائی بہنوں کے سامنے گھر کی مرغی دال برابر۔ اور یہ بھی معلوم ہے سسرال جائیں گے تو ہاتھوں ہاتھ لیے جائیں گے، اور اس سسرال میں جہاں بیٹی حاملہ ہو کر آئی ہے، اب داماد کو تو ہاتھوں ہاتھ دیا جائے گا، کھانے پینے۔ چلیے سارے میرے کام تو پورے ہو گئے، خوب کھایا پیا دبا کے مست، اس کے بعد میں چند لمحات بیوی کے ساتھ بھی گزار لیے، پھر گھر میں لوٹ کے آ گئے۔ اب ڈیلیوری تک بیوی اپنے گھر میں، سارا بل کس کے نام پہ پھاڑا جا رہا ہے؟ سسر کے نام۔ یہ جہالتوں کو چھوڑنا پڑے گا مسلمانوں کو۔ یہ پتہ نہیں کس کی بدعتیں ہمارے ہاں در آئی ہیں۔ اچھے اچھے دیندار مسلمان گھروں کے اندر یہ رسمیں ہو، اور یہ دیندار، نام نہاد دیندار، خبر پرست مجاور بن کے بیٹھے ہیں۔ صرف پگڑی باندھنے سے، خانقاہوں میں بیٹھ جانے سے دینداری نہیں آتی۔ دینداری ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دینداری کر کے بتاؤ۔ میں گھومو پھرو، یہ وہ مسائل ہیں جو جمعہ کے خطبوں میں دن رات ہمارے مسلمانوں کو سنائے جانے تھے۔ آج اس کے نتیجے میں اور غیر مسلم ہمارے شریعت کے اندر دخل دیتے ہوئے اس طلاق کے مسئلے پر قانون بنا رہے ہیں۔ اگر یہ قانون بن جاتا ہے تو سب سے پہلے میں تائید کرتا ہوں کہ اس مسلمان کو جیل کی سزا ملنی چاہیے جس نے ایک وقت میں ایک عورت کو 3 طلاقیں دی ہیں۔ اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اور جب رسول اللہ علیہ وسلم کے حکم زمانے میں ایک صاحب نے 3 طلاق دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جذبے میں، غصے میں اٹھ کے کھڑے رہ گئے، چہرے مبارک لال ہو گئے۔ اللہ کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے اور اللہ کی تعلیمات کے ساتھ کھیل کیا جا رہا ہے۔ 1-2 واقعات کچھ ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیریفیکیشن پوچھنے پر صحابی نے صاحب بتایا میرا ارادہ نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا رجوع کرنے کا۔ اب اس پر اتنے ردے چڑھائے گئے ہیں۔ اچھا، یہ سارے کام مسلمان کرتا ہے دین کے باہر،
زندگی گزارتا ہے دین کے باہر. ایسے جب معاملات طلاق وغیرہ کے پیش آتے ہیں اب دین یاد آتا ہے. منہ سے تو 3 کلمات نکل گئے, اب میں رجوع کروں تو کیسے کروں. اب ایسے زمانے میں حنفی شافعی بن جاتا ہے, شافعی حنفی بن جاتا ہے. کھیل کرتے ہیں, فقہ سے کھیل کرتے ہیں, دین سے کھلواڑ کرتے ہیں. حالانکہ پوری سیرت پڑھ کے دیکھنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن بنیادوں پر رجوع کا حکم دیا. اور اس کے بعد میں خلفاء راشدین میں حضرت عمر نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نے اپنی اپنی خلافت میں کیا حکم دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وحی اترتی تھی, ہم پر وحی نہیں اترتی. ہم تمہارے لفظوں پہ جائیں گے. تم نے زبان سے 3 مرتبہ کہہ دیا, اب وہ تم سے جدا ہو گئی. یہ حکم دیا جا رہا ہے. اور اگر تم نے 3 مرتبہ طلاق دی, اب وہ کتنی حسین و دولت مند دوبارہ نہیں مل سکتے تا وقت کہ وہ حلالہ نہ ہو. اور وہ حلالہ کرانا بھی لوگوں نے مذاق سمجھ لیا تھا. یہ مولوی صاحب کو بولے مولوی صاحب آپ سے نکاح کرا دیتے, آپ بعد میں چھوڑ دینا, ہاتھ نہیں لگانا بھی. رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ واقعات ہوا. یہ ایک واقعہ ہوا, ایک صحابی نے بیوی کو طلاق دے دی, 3 طلاقیں دے دی غصے میں. اب اس کے بعد رجوع کرنا چاہے, اپنے دوست سے بات کر لی. دوست سے تو بات نہیں کی, لیکن اب دوست سے تو نکاح کرا دیا, یہ سوچ کے کہ دوست میری بیوی ہے, مروت میں کچھ اس کے ساتھ سلوک نہیں کرے گا, معاملہ نہیں کرے گا. اب وہ بیوی نے بھی پہلے شوہر سے ملنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدھا پہنچ گئے اور رسول اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی, یہ صاحب تو مرد ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا ایک طرفہ اسٹیٹمنٹ سن کر فیصلہ نہیں دیا. وہ صحابی کو بلایا اور پوچھا بھائی تمہارے بارے میں تو یہ کہہ رہی ہے کہ تم مردانگی تم میں نہیں ہے. وہ صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو میرے اپنے قریب مجھے پھٹکنے نہیں دیتی, ذرا مجھے موقع دے تو پھر میں اسے بتاؤں مردانگی کسے کہتے. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے مخاطب ہو کر فرمایا جب تک یہ مرد تجھے چک نہ لے, اگر یہ طلاق بھی دیتا تو اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ منہ سے نکلنے والے 3 لفظوں کے لیے اتنی کڑی سزا رکھی ہے کہ اب وہ جسے طلاق دی گئی کسی جذبے سے دی گئی, اب وہ عورت دوسرے کے نکاح میں جائے گی, 1 رات اس کے ساتھ بسر کرے گی, پھر اگر وہ طلاق دے گا تب کہیں پہلے شوہر کے نکاح میں آئے گی. اور اگر فرض کر لیجئے پہلی رات میں دونوں میاں بیوی میں نئے جوڑے میں بن گئی, نہ مرد طلاق دینے راضی ہے نہ عورت طلاق لینے راضی ہے, تو پھر وہ پہلے مرد کا کیا ہو. یہ تو معاملہ دلوں کا ہے, اور دل اللہ کے انگلیوں میں ہے, جس کے دل کو جب چاہے پھیر دے. وَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدِ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. تیسری بار عورت کی طلاق ہو جائے تو عورت پھر وہ پہلے مرد کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے نہیں ہو سکے. جب تم عورتوں کو طلاق دو, ان کی عدت پوری ہونے کا آئے, تو پھر ایک کام کرو, شرافت سے تحفے تحائف دے کر بھلے طریقے سے ایک اچھے شریف خاندان کے فرد کی حیثیت سے ان کو رخصت کرو. یہ نہیں کہ منہ پھلا کے بیٹھے ہیں, جو اس کا مال ہے اچھی چیزاں سب رکھ لیے اور اس کو گھر سے نکال دیے. نہیں, ایک مسلمان کا رویہ یہ نہیں ہو سکتا. اللہ فرما فَامْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, روکنا چاہو عزت کے ساتھ, وہ سَرِّحُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, اور بھیجو ان کو, اور ان کو صرف اس لیے طلاق دے رہے ہیں روک لے رہے ہیں, طلاق دے رہے ہیں روک رہے ہیں, یہ حرکت اللہ کے ہاں سخت ناپسندیدہ ہے. اور فرض کر لو تم نے عورتوں کو طلاق دی اور وہ دوسروں سے پھر پتہ چلا کہ وہ ان کے نکاح طے ہو گئے ہیں, اب جا کر وہاں الٹے سیدھے باتیں بولتے پھر رہے. نہیں, تمہارا تعلق ختم ہو گیا, بس ختم ہو گیا. اب وہ نکاح کر رہی نہیں کر رہی, اس سے تمہیں کوئی تعلق ہونا نہیں چاہیے. اور یاد رکھیں اگر ایسا کسی شخص نے حرکت کی کسی کا نکاح روکنے کی, اللہ تعالیٰ اس کی بہن اس کی بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ دوبارہ کر کے اس کو دنیا میں بھی سزا دے سکتا ہے. اس لیے بڑا سوچ سمجھ کے یہ کام کرنا چاہیے. زندگی میں تجربے دیکھیں, میں نے دیکھے. بہنوں کے کہنے میں آ کر ایک آدمی نے شادی ہو کر 1 ہفتہ نہیں گزرا ہے, ماں باپ ضعیف ہیں, اٹھنے پھرنے کے قابل نہیں, لیکن نہیں آنے والی بہو نے ان کی غلاظت سے لے کر ہر چیز, صفائی, پکانا کرنا, سب کچھ کیا. رنگ صرف سانولا تھا, مرد کا رنگ ذرا سا فیئر کلر تھا. بہنوں کے ورغلانے میں آ کر چھوڑ دیا. اللہ نے کیا طریقے سے سزا دی دیکھیے. ملک کے قانون کے تحت لڑکی والوں نے کچھ نہیں کیا.
पुलिस स्टेशन में जाकर एक कंप्लेन लिखा कर पैसे जमा कर दिए। अब वो पुलिस उस आदमी को ढूंढते फिर रही है, जहाँ मिलेगा वो हुक्म है कि उसे लाओ, पकड़ के लाओ, जेल खाने में रखो 6 महीने 7 में जो भी सज़ा की मुद्दत है। अब बताइए, अब वो शख्स गली गली छुपते फिर रहा है, साल हाँ साल मैंने देखा है वो छुपते फिर रहा है। हद यह है कि उस अरसे में उसने शादी कर ली, कई बच्चे हुए, एक घर में वो जम के नहीं रह सका। घर से बाहर निकलते हुए उसे डर लगता है कि कोई खबर ना दे दे मैं यहाँ रहता हूँ। घर में जाते हुए उसे डर लगता है कि कोई देखकर इत्तला ना दे पुलिस को। अल्लाह सज़ा देने के मुख्तलिफ तरीक़े आज़माता है। और अगर तुम औरतों को तलाक दो, तुम्हारी औलाद हो चुकी है, तो चाहिए कि वल्वालिदातु युरदिअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन, औरतों को चाहिए कि वो 2 महीने तक अपने बच्चों को दूध पिलाएं, और बाप जो चाहते हैं कि उन्हीं अपनी पुरानी बीवियों से जिन्हें तलाक दी जा चुकी है उन्हीं से दूध पिलाएं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस पूरे 2 साल में औरत का खाना पीना, नान नफ़क़ा, कपड़ा, ये पूरा मर्द की ज़िम्मेदारी है। रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना, उनका कपड़ा और उनका रिज़्क़ उनके ज़िम्मे। और अल्लाह किसी पर बोझ नहीं डाला कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन खिलाओ, बेहतरीन कपड़े पहना, नहीं। तुम्हारी जो इनकम है, आमदनी के लिहाज से अपना मामला करो। और अगर नहीं पिलाना चाहते, ना माँ पर बोझ डाला जाए, तेरा बच्चा है तू ही पिला, नहीं। और ये हिंदुस्तान की औरतों का पागलपन अपना है कि बस हिंदुस्तान की वो जो माता की मोहब्बत है, निकाह करके बच्चों को अपने साथ लेकर आ जाती है, नालायक हैं, समझ होश नहीं है इनको। अब वो मर्दों को खुले सांड की तरह छोड़ देती है, वो अकेला इधर उधर घूमते फिरता रहे। उसकी शादी में कोई मसला नहीं है। और इस बेवकूफ़ औरत को जो निकाह कर चुकी है, पहला निकाह बड़ी मुश्किल से बड़े सगीर में होता है, दूसरा निकाह इस औरत का कैसे होगा? और वो भी साथ में 1-2 बच्चों को लेकर आई, कैसे होगा आपके ख्याल में? जबकि वो बच्चे उसके नहीं हैं। बच्चे दुनिया में जब तक इंसान है, बच्चे सिर्फ बाप के नाम से जाने जाते हैं। अब इस औरत की बेवकूफ़ी ने वो मर्द को तो खुला छोड़ दिया, ना बच्चों को परवरिश की जिम्मेदारी है, खाने पीने की, ना वो जाकर दूसरी तीसरी शादी कर रहा। अब ये इनकी शादी के लाले पड़े हुए हैं। अल्लाह मना फरमा रहा है, इस किस्म के काम मत करो। या फिर किसी और औरत से तुम पिलाना चाहो, कोई गैर औरत से पिलाने का हो, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन उस औरत को भी मुआवजा, दूध पिलाने वाली को मुआवजा देना चाहिए। फिर यह कि तुम में से जो लोग मर जाएं, उनकी औरतें, उनकी बीवियां उनके पीछे ज़िंदा हो, तो उन्हें चाहिए कि पहले शौहर के इंतकाल के बाद तलाक दे, तो 3 महीने के बाद में 3 महीने मुकम्मल गुजर जाए तो औरत निकाह कर सकती है। हामिला औरत, शादीशुदा हामिला औरत तलाक दे दी जाए, जिस दिन जिस विलादत हो गई और पाकी हो गई, वो दूसरे दिन निकाह कर सकती। लेकिन किसी औरत का शौहर मर जाए 4 महीने 10 दिन तक, और अल्हम्दुलिल्लाह एक खूबी देखने में आई है जीसीसी में आने के बाद कि यहाँ पर मुसलमान औरत के बेवा होने पर 4 महीने 10 दिन की पेड लीव दी जाती है, छुट्टी दी जाती है, काम करने वाली खातून को तनख्वाह दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह एक कानून पर तो अमल हो रहा है, 4 महीने 10 दिन की छुट्टी विद पेड लीव तनख्वाह के साथ दी जाती है। बाहर ये तो अल्लाह ताला का मामला है। अब ये कि औरतें कुछ बेवा हो जाएं, नौजवान हों, और ख़ानदान के रिश्तेदार या मिलने वाले कुछ निकाह करना चाहें, तो इशारतन किनायतन कह सकते हैं, खुल्लम खुल्ला उनसे दूसरे तीसरे दिन जाकर 1 8 दिन के बाद में वादा नहीं कर लेना, बेफिक्र रहो मैं हूं ना तुम्हारे लिए, बोलकर नहीं, इस तरीके से नहीं, बल्कि मुनासिब तरीक़ा शरीफों का तो ये है, अपने ख़ानदान की किसी औरत के ज़रिए एक मैसेज दिला, उसके ख़ानदान के उस बेवा लड़की के, औरत के घर वालों तक मैसेज पहुंचाया जाए, जब भी इद्दत का वक्त ख़त्म होगा, हमारे अजीज़ रिश्तेदार तैयार हैं, भाई तैयार हैं, वो निकाह के लिए, कोई मसला नहीं। ये महज़ब तरीक़ा है, इसलिए कि किसी के साथ हम बेहुदा रवैया करेंगे, कल अल्लाह वही रवैया हमको बता सकता है। हमारी बेटी, हमारी बहन अगर कोई बेवा हो जाए, तो फिर कोई हम पसंद करेंगे कि ख़ानदान का कोई हमारा अपना ही कज़िन के क्यों ना हो, आकर हमारे सामने कह के चले आए मैं तुमसे करने वाला हूँ शादी। कुछ रस्म होते हैं, कुछ रिवायतें होती हैं, कुछ अखलाकियात होते हैं, उसका लिहाज रखना चाहिए। तो अल्लाह फरमा रहा है कि जो भी काम हो खुफिया अहद व पैमान मत करो, जो काम हो वो मारूफ तरीक़े से होना चाहिए।
تم پر کچھ گناہ نہیں اگر تم عورت کو طلاق دو قبل اس لیے کہ ہاتھ لگانے کا وقت آئے. یعنی نکاح ہو رہا ہے، بہت سارے نکاح ٹوٹتے ہوئے بھی دیکھے ہوں گے آپ نے. نکاح ہو رہا ہے، کسی نے لا کر لڑکی کے کچھ خطوط دے دیے، اب وہ لڑکی کسی سے محبت میں تھی وغیرہ وغیرہ، تصویریں دے دی. آج جس بے شرمی کے ماحول میں ہم گزر رہے ہیں اس میں یہی ہوگا نا. جب ہم پردے نہیں کریں گے، صحیح طور پر اسلامی طریقے پر نہیں چلیں گے تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا. اب اس وقت عین وقت پہ ابھی نکاح ہوا ہے، یہ بات پہنچ گئی، طلاق ہو گئی. اب اس لڑکی پر جس نے اپنے نکاح یافتہ شوہر کی صورت بھی نہیں دیکھی، ملاقات ہی نہیں ہوئی، اس پر کوئی عدت نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ حکم دیکھیے عورتوں سے متعلق کتنے احکامات قرآن مجید میں ہیں، اور یہ مسلمان عورتوں کی نادانی ہے، بدنصیبی ہے، قرآن سے دور ہے. اور اس کا سبب ہم مرد ہیں. ہم اپنی ماؤں، بہنوں، بیویوں، بیٹیوں کو قرآن سے جوڑتے نہیں. البتہ یہ ہے کہ بعض ذرا نمازی لوگ چاہتے ہیں کہ بیوی عالمہ ہو. اچھا چلو عالمہ ہیں، انہیں تو چل رہی، لیکن خود کا حال یہ ہے پورے پکے دنیا دار ہیں. خالی نماز پڑھ لیا، پیشانی پہ گٹھا آ گیا تو مسلمان ہو گئے. نہیں، اس طریقے سے نہیں ہوگا معاملہ. وہ دینداری جس کے لیے آپ اس کو عالمہ کو لائے ہیں، وہ دینداری گھر میں نافذ کیجیے. آپ خود اس کی مرد پابندی کرے تب آنے والی نسل پابندی کرے گی. آپ کے میرے گھر والے پابندی کرنا شروع کریں، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، میرے عزیزہ قریب. جیسے کہ قرآن کا حکم کیا ہے؟ وہ انفسکم و اہلیکم نارا. اور ایسی صورت میں نکاح ہوا ہے، طلاق فوری ہو گئی، تحفہ کچھ دے دلا کے رخصت کرو. ایک مومن کی، ایک محسن کی، اللہ کے پسندیدہ بندے کی یہ شان ہے. اور جو اگر مہر مقرر ہو چکا تھا تو آدھا مہر ادا کرو، کوئی مسئلہ نہیں. یہ کہ میں کیوں دوں؟ نکاح ہوا، میں ملا بھی نہیں اسے، صورت بھی نہیں دیکھا، طلاق ہو گئی. ہو گئی. اللہ حکم دے رہا ہے آدھا دینے کا. اور یہ ایک پورا جو مہر تم نے بانا تھا وہ کہاں سے لے کے آئے تھے؟ دنیا میں آئے تو ماں کے پیٹ سے تھیلی پکڑ کے آئے تھے سونے چاندی کی. جب اللہ نے اتنا مال دیا ہے، جب اللہ حکم دے رہا ہے کہ جس عورت کا ابھی نکاح ہوا ہے، چند منٹ کے لیے تمہارے نام سے بیوی کی حیثیت سے قاضی نے نکاح پڑھاتے وقت بیوی تمہاری کہا، زوجہ کہا، فلاں کی بیٹی آج سے آپ کی زوجہ بن رہی ہے، آپ کو قبول ہے؟ آپ نے ہاں قبول ہے کی قبولی تو کھا لی، لیکن اب پیسہ دینے کے لیے جی جل رہا ہے، دل دکھ رہا ہے. نہیں، اللہ فرما رہا ہے دو ان کو تو دو ان کو. یا پھر اس کا لڑکی کا جو سرپرست ہوگا وہ اگر چاہے گا کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے، وہ شکریہ، تو یہ ہو سکتا ہے. ابھی خواتین سے متعلق بات چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ درمیان حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. نمازوں کی نگرانی کرو، خصوصاً ایسی نماز کی جو تمام نمازوں کی جامع ہو. کسی نے فجر کہا، کسی نے عصر کہا، کسی نے عشاء کہا، ساری نمازیں اہمیت ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس پر نماز کی فرضیت نازل ہوئی، جس کے ذریعے ان کی امت پر نازل ہوئی، وہ ہمیشہ نمازیں باجماعت پڑھا کرتے تھے. تو آپ کو مجھے یہ چھٹی کیسی مل گئی کہ میں گھر میں پڑھ لوں تو نماز ادا ہو جائے گی؟ ہر بالغ لڑکے کو قریب کی مسجد میں جا کر نماز ادا کرنی چاہیے. ہر بالغ مرد کو. نہیں ہے انتظام، گھر میں انتظام کیجئے، پڑوسی کو جو بلائیے نماز کے ٹائمنگ میں، چھٹی کے دن، ہاں جہاں کام کے لیے جاتے ہیں آپ آگے بڑھیے، انیشیٹ کیجئے، جماعت نماز کا انتظام کیجئے. اس کا ثواب بھی ملے گا، وہ جو آپ کے ساتھ پڑھے ان کا ثواب بھی ایک حصہ آپ کے کھاتے میں لکھا جائے. صرف نہیں کہ انہیں نہیں آ رہا، ایک بار بولا، دو بار بولا، انہیں نہیں آ رہا، اللہ ہم سے پوچھے گا. سفر میں ہو، بدامنی کی حالت ہو تو جس قدر ممکن ہو سکے پڑھ لو. البتہ جب امن میسر آئے تو پھر دل لگا کر نماز. پھر اللہ تعالیٰ کچھ ایک اور حکم دے رہا ہے. تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اپنے گھر والوں کو حکم دے جائیں کہ بیویوں کو، جوان ہیں، عورتیں، بچے وغیرہ نہیں ہوئے ہیں تو 1 سال تک ہمارے والدین اس گھر میں جہاں پہ نوجوان کا انتقال ہوا، اس کے والدین اس نوجوان بیوہ کو اپنے گھر میں رکھیں. 1 سال کا نان نفقہ، کھانا پینا ہے. پھر جب وہ عدت بھی گزر جائے گی 3 سال 4 مہینے 10 دن کے بعد میں، اب وہ لڑکی اپنے ماں باپ میں جانا چاہے یا پھر
جس گھر میں ساس سسرے کے وہ اس کو بیٹی کی طرح چاہے، وہ ان کو ماں باپ کی طرح چاہے، تو یہ اس کو اپنی بیٹی سمجھ کر اس کے دوسرے نکاح کی کوشش کرے. اس سے کہ جوان عورت کو اس طریقے سے رکھنا قرآن اسلام پسند نہیں کرتا. اب اگر وہ خود نکلنا چاہے، اپنے ماں باپ بہن بھائی کے رشتہ دار کے گھر جانا چاہے اور پھر معروف طریقے سے اپنا نکاح کرنا چاہے، تو تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اس طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی انہیں مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرنا چاہیے. اور یہ کام کس کے لیے ہے؟ حقاً علی المتقین، یہ ان کے لیے ہے جو اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں، ہر حال میں اس کو راضی رکھنا چاہتے ہیں. چھوٹی موٹی چیز تحفتاً دے کر رخصت کیا جائے، اچھے ماحول میں رخصت کیا جائے، اچھے ماحول میں رخصت کیا جائے. یہ نہیں کہ اپنی مرضی اور اپنے مطابق اس کے مطابق اپنی طبیعت کے مطابق کیا جائے. اب یہاں سے پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، ایک بستی والوں کا. شاید آج کے ماحول میں یہ چیز بڑی اہمیت کی حامل ہے. یہ آیتیں الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، تمہیں ان لوگوں کا کچھ پتہ ہے جو اس قوم کا، ان لوگوں کے حال پہ تم نے غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر باہر چھوڑ کر نکلے تھے؟ وہ ہزاروں تھے. شاید کوئی ایپیڈیمک، وہی وبا پھوٹ گئی تھی، لوگ بھاگے ہیبت میں. کس خوف سے؟ مر جائیں گے. اب دیکھیے جب انسان پر خوف طاری ہوتا بھاگتا ہے نا، یہ نہیں دیکھتا ابا پڑے ہوئے، امی پڑے ہوئے ہیں، میاں ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں. اپنی جان بچانے کے بعد میں آدمی سمجھتا کہ میں بچ جاؤں گا، یہ سب پھر دوبارہ مل جائیں گے. بیوی بچے تو مل ہی جائیں گے، دوسری کروں گا بچے ہو جائیں گے. ماں باپ کہاں سے لاؤ گے بھائی؟ لیکن انسان پر جب خوف طاری ہوتا ہے تو ہوتا ہے، بھاگ جاتا ہے انسان. وہ الوف، ہزاروں تھے. اللہ کا حکم کیا ہے؟ کسی بستی میں وبا آئے تو لوگ، وہاں کے لوگ باہر نہ نکلیں تاکہ اپنے ساتھ وبا کو دوسرے علاقے میں نہ لے جائیں. باہر کے لوگ اس علاقے میں نہیں آئے. یہ رسول اللہ کی حدیث ہے. اللہ تو یہاں بڑے جامع الفاظ میں فرما رہا ہے، رسول اللہ اس کا پریکٹیکل واضح طور پر تشریح فرما رہا ہے. فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے ان بھاگنے والوں سے فرمایا مر جاؤ. پورے مر گئے. ثم احیاہم، دوبارہ پھر زندگی. اللہ تعالیٰ انسانوں پر اتنا مہربان ہے، لیکن بہت کم انسانوں کو اس کا شعور ہے. پھر اللہ، اب دیکھیے تعلیمات چل رہی ہیں. کچھ وباؤں کے بارے میں بھی قرآن میں ذکر آ گیا ہے کہ کیسے کیسے انسان بھاگتے ہیں. پھر اچانک اللہ فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اللہ کے راستے میں قتال کرو. یعنی صرف تعلیمات کافی نہیں ہیں. جس تعلیمات کا تم اپنی بستی میں امپلیمنٹیشن چاہ رہے ہو، انطباق چاہ رہے ہو، ان کے مطابق قانون سازی کرنا چاہ رہے ہو، دنیا والے پسند نہیں کریں گے اس کو، وہ مخالفت کریں گے تو تمہیں ان سے لڑنا پڑے گا، مقابلہ کرنا پڑے گا. اور مقابلے کے لیے تو میدان میں آنا پڑتا ہے. اس لیے اللہ یہاں فرما رہا ہے. اور اس کام کے لیے جو، چلیے آپ نہیں جانا چاہتے، میں جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، مجھے تو یہ کام کرنا، اس کام کے لیے اپنا مال، اپنی صلاحیتیں، جو کچھ اللہ نے دیا اللہ کے راستے میں، اس لیے اللہ فرما رہا ہے اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے قرض حسنہ کے طور پر، اس تمام چیزوں کو استعمال کرو. اور جس کسی نے اللہ کو قرض دیا، اللہ تعالیٰ اسے بڑھا چڑھا کر واپس فرمائے گا. آج آیت نمبر 245 پر 245 پر ہم اپنی بات ختم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.